میرے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے۔ ایک بزرگ نے مجھے ایک خاص تعویذ دیا جس کا پانی آدھا پینے کے بعد میں نے ایک ایسی عورت کو پلانا تھا جس کے بچے بہت صحت مند ہوتے ہوں۔ میں نے اپنی سہیلی کو پانی پلایا تو عامر بیٹا، تو کب تک اس عورت کے ناز نخرے اٹھاتا رہے گا؟ اگر تیرا پہنا بیٹا آج زندہ ہوتا تو تیرا ہاتھ بٹاتا، تجھے کسی بات کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ میری ساس حسب عادت اپنے بیٹے عامر کے کان بھر رہی تھی۔ اب کیا کروں اماں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی میری بیوی کے اختیار میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مرنے سے روک سکے۔ اب میں اس پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ خود تو اپنے بچوں کو مارنا نہیں چاہتی نا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس کو گھر سے باہر نکال دوں؟ اسے کس جرم کی سزا دوں؟ اماں کے پاؤں دباتے ہوئے عامر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اب اس موضوع سے تنگ آ چکا تھا۔ لیکن میری ساس کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عامر مجھے طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ عامر ایسا ہی کرے گا، کیونکہ اس کی ماں تو دونوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ عامر کی جھنجھلاتی ہوئی آواز سن کر مجھے کچھ تسلی تو ہوئی تھی، لیکن دل پھر بھی بہت پریشان تھا۔ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم ظلم کرو؟ میں بھی ظالم نہیں ہوں، انسان ہوں انسان۔ جانتی ہوں کہ انسان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی، لیکن کیا تمہیں زندگی پر کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ تم ایک کمزور اور مردہ بچے پیدا کرنے والی عورت کے ساتھ ہی ساری زندگی گزار دو گے؟ ابھی تو تم جوان ہو، صحت مند ہو، جب اور چند سال گزرے بیماریاں ساتھ لے جائیں گی، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تمہاری ماں تمہیں کیا کہتی تھی۔ تمہیں سہارے کی ضرورت ہوگی۔ لوگ سہارا نہیں بنتے، بلکہ اولاد ہی ہوتی ہے جو ماں باپ کو سنبھالتی ہے۔ عامر کا جواب سن کر حسب معمول اس کی اماں غصے میں آ گئی تھی اور اب اسے برا بھلا کہنے لگی تھی۔ اماں تو ہی بتا میں کیا کروں؟ روز روز کی ان لڑائی جھگڑوں سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ عامر نے بے بسی سے پوچھا، تمہاری بیوی پھر امید سے ہے، لیکن مجھے بھی پوری امید ہے کہ اس بار بھی اس کا بچہ مردہ ہی پیدا ہوگا۔ اگر بچہ زندہ بھی پیدا ہوا تو کچھ دیر کے بعد مر جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم اپنے بارے میں کچھ سوچو۔ اگر تم راضی ہو جاتے ہو تو میں جلد سے جلد تمہاری دوسری شادی کر دوں گی۔ امید بھری نگاہوں سے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے جواب دیا۔ کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر میں تو کانپ کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ عامر نے اپنی ماں کی بات مان لینے کے بارے میں سوچ بھی لیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دن رات میری محبت کے گن گاتا ہے، لیکن شاید ماں کے بار بار کہنے کی وجہ سے اس کے دل میں بھی دوسری شادی کر لینے کی خواہش پیدا ہو چکی ہے۔ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بہت بے چینی ہو رہی تھی، دل کو کسی پل قرار نہ آ رہا تھا۔ میں عامر کو بچپن سے ہی پسند کرتی تھی۔ عامر کی امی اور میری امی دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں، اکثر ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ عامر کی بڑی بہن فرزانہ اور میری بڑی بہن سمینہ بھی آپس میں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ عامر چند سال کا ہی تھا جب اس کے والد صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ عامر کی امی نے محلے کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے تھے اور بہت محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عامر اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ماں کے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر بھی نہ ڈالی تھی، خود ہی ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ عامر کی ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان تھی جس سے گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ عامر کی اماں کو بس ایک ہی بات کی فکر تھی کہ عامر بے اولاد ہے۔ فکر تو مجھے بھی تھی، لیکن میرے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بار بار عامر کو ایک ہی بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ مجھے عامر کی اماں کی یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ پہلے دن سے ہی مجھے ناپسند کرتی تھی، کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی تھی میں اور عامر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شاید انہیں اس بات کی فکر تھی کہ میں ان کے بیٹے کو ان سے چھین لوں گی۔ اب تو میرا بھی یہی جی چاہتا تھا کہ عامر کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، جہاں پر کوئی عامر کو مجھ سے الگ ہونے کا مشورہ دینے والا نہ ہو۔ اکثر میں غصے میں آ کر ایسا سوچنے لگتی تھی، امی جان آپ ہی کچھ کریں، اپنی سہیلی کو سمجھائیں کہ وہ کیوں میری خوشگوار زندگی کے
پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں. شاید انہیں آپ کی کوئی بات سمجھ آ جائے. وہ عامر کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ دوسری شادی کرے. دن کے وقت تھوڑی دیر کے لیے میں امی کے گھر آئی تو ان کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی اور عامر کی امی کی سب باتیں انہیں بتائیں. تم خود ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں. جب سے تمہاری شادی عامر کے ساتھ ہوئی ہے ہمارے درمیان اب پہلے جیسی دوستی نہیں رہی. وہ تو میری بھی مخالف ہو چکی ہے. اگر اس کا دل چاہے تو مجھ سے بات کرتی ہے. تمہارے سامنے ہی ہے نا کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں. ہم دونوں کی تو ملاقات ہی نہیں ہوتی. امی نے بے بسی سے کہا. مجھے ان پر بہت غصہ آتا ہے. عامر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن اسے بار بار اس محرومی کا احساس دلاتی ہیں کہ شادی کے 8 سال بعد بھی وہ بے اولاد ہے. اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے. اس کی بیوی صرف مردہ بچے ہی پیدا کر سکتی ہے. آج تو عامر کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی ماں کی بات مان لے گا. امی کے سامنے روتے ہوئے میں نے کہا تم پریشان مت ہو اور رو بھی مت. اللہ سب بہتر کر دے گا. شادی کرنا کوئی اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو. ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اتنی آسانی سے رشتے نہیں مل جاتے. امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ عامر کی ماں کو اچھی طرح جانتی نہیں ہیں. وہ سب کچھ کر سکتی ہیں. عامر کی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری تلاش کر سکتی ہیں. امی کے سمجھانے پر میں نے غصے سے جواب دیا تم عامر کو سمجھانے کی کوشش کرو بلکہ اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کرو. جب عامر تمہارے قابو میں ہوگا تو اس کی ماں جو چاہے کہتی رہے. عامر وہی کرے گا جو تم کہو گی. کچھ سوچتے ہوئے اماں نے کہا کیسے قابو کروں؟ عامر کو آپ ہی بتائیں نا. امی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا میں تمہیں ایک عامل بابا کے پاس لے کر جاؤں گی. وہ تمہیں جیسا کہے گا تم ویسے ہی کرنا. عامر کو قابو کرنے کے لیے وہ تمہیں کوئی تعویذ یا کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تم اس پر عمل کرو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا. رازدانہ انداز سے امی نے کہا اگر آپ کسی ایسے عامل بابا کو جانتے ہیں تو مجھے ابھی اور اسی وقت اس کے پاس لے جائیں. مجھ سے صبر نہیں ہوتا. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. امی کی بات سننے کے بعد دھیمے لہجے سے میں نے کہا تم تو بہت بے صبری ہو جاتی ہو. ایسے کسی کو شک بھی ہو سکتا ہے. جب تم عامر کی اجازت سے رات میرے پاس ٹھہرنے کے لیے آؤ گی تب تمہیں لے جاؤں گی. میرے بے صبرے پن پر جھنجھلاتے ہوئے اماں نے کہا میں ابھی عامر کو فون کر کے کہہ دیتی ہوں کہ میں آج رات ادھر ہی رکوں گی اور کل دن کو خود ہی گھر واپس آ جاؤں گی. اماں کی جھنجھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا اور فون پر عامر کو بتا دیا کہ میں آج گھر واپس نہ آؤں گی. اب تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. مجھے اس عامل بابا کے پاس لے چلیں. فون بند کرنے کے بعد میں نے امی سے کہا ایک رکشے پر بیٹھ کر ہم عامل بابا کے استانے تک پہنچے. اس وقت شام ہونے کے قریب تھی اس لیے زیادہ رش نہ تھا. عامل بابا اپنے کمرے میں موجود تھے. جلد ہی ہماری باری بھی آ گئی. امی نے عامل بابا کے سامنے میرے گھر کے سارے حالات رکھ دیے جسے سننے کے بعد عامل بابا نے میری طرف دیکھا. تم فکر مت کرو. جو تعویذ میں تمہیں دوں گا وہ تم نے اپنے شوہر کو پلا دینے ہیں. پانی میں ڈال کر یا کسی بھی طرح اس کے کھانے میں ڈال دینا. اس کے بعد وہ صرف تمہاری بات سنے گا. جو چاہو گی وہی کرے گا. عامل بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر ایسا ہو جائے تو میں زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گی. عامل بابا کی یقین دہانی کے بعد میں نے پرسکون لہجے سے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ عامل بابا جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا. تعویذ جتنے اچھے اور جلدی اثر کرنے والے ہوتے ہیں ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے عامل بابا نے کہا پیسوں کی آپ فکر نہ کریں. بس ایک بار میرا گھر بچ جائے. میرا شوہر کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہ ہو. عامل بابا کے چہرے پر چھائی ہوئی کمینی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے جواب دیا. اچھی خاصی رقم کے بعد عامل بابا نے مجھے چند تعویذ دیے جنہیں میں نے کھانے میں ملا کر عامر کو کھلا دینا تھا یا پانی میں ملا کر پانی پلانا تھا. یہ کام میں زندگی میں پہلی بار کر رہی تھی اس لیے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور عامل بابا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عامر کو تینوں تعویذ کھلا دیے.
اب میں مطمئن ہو چکی تھی کہ عامر کی ماں جو مرضی کہتی رہے، عامر وہی کرے گا جو میں اسے کہوں گی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ عامر دیر تک سوتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تمہارا اس گھر میں دل گھبراتا نہیں ہے؟ تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کتنی ویرانی ہے؟ دکھی لہجے سے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے کہا، مجھے تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ اچھا بھلا گھر ہے، کوئی ویرانی نہیں ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، تو پھر کہاں کی ویرانی ہے؟ آپ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے؟ ماں کی بات سننے کے بعد عامر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ اس گھر میں تمہارے بچے ہونے چاہیے تھے جو گھر میں ادھر ادھر کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے؟ ان کے شور کی آواز سے ہمارا گھر گونج اٹھتا۔ خیالوں کی دنیا میں ڈوبتے ہوئے عامر کی اماں نے کہا، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میرے گھر میں شور شرابہ ہو۔ جیسا بھی ہے بہت اچھا ہے۔ آپ ہر روز عجیب و غریب باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں جن کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے عامر نے کہا، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا اور مجھے کھڑکی کے قریب کھڑے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا کہ میں ان دونوں ماں بیٹوں کی باتیں سن رہی تھی، میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے عامر کا جواب سن کر بہت سکون حاصل ہوا تھا۔ عامر بابا کے تعویذوں نے تو سچ میں اپنا اثر کر دکھایا تھا۔ عامر نے وہی جواب دیا جس کی مجھے توقع تھی۔ خوشی خوشی میں نے کال ملائی اور امی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ بس اب تم کوشش کرنا کہ عامر تمہاری کسی بات سے ناراض نہ ہو، امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عامر کی اماں تو اب بھی یہی چاہتی تھی کہ عامر کسی طرح سے دوسری شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن اب عامر وہی کہتا تھا جو میں چاہتی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ عامر کی ماں کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے۔ وہ سچ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بہت خاموشی اور ویرانی ہوتی ہے کیونکہ بچے نہ ہیں۔ بچے ہو تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ اب میں اکثر اداس اور پریشان رہتی تھی کیونکہ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے۔ مجھے پریشان دیکھ کر امی نے ایک بار پھر عامر بابا سے ملنے کا مشورہ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود تمہیں کوئی ایسا تعویذ دے دیں یا کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے بعد تمہاری گود میں بھی کوئی بچہ آ جائے جس کی تم خود پرورش کرو، اس کی خوشیاں دیکھو۔ امی نے مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے وہ صحت مند ہو، بالکل عام بچوں کی طرح، اور وہ زندہ رہے۔ دکھی لہجے سے میں نے کہا، زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہمیں ایک بار عامر بابا سے مل لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں۔ امید بھرے لہجے سے امی نے کہا۔ ایک بار پھر میں امی کے گھر آ گئی اور ہم دونوں عامر بابا کے آستانے پر پہنچ گئی۔ امی نے عامر بابا کو سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کا حل میرے پاس موجود ہے، مگر تمہیں ہمت کرنا پڑے گی۔ سارا مسئلہ سننے کے بعد عامر بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جان کر کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کا حل نکل سکتا ہے، خوشی سے میرا دل جھوم اٹھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ عامر بابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے صبری سے کہا، میرے پاس ہر مسئلے کا تعویذ موجود ہے، تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تم میرے پاس آ سکتی ہو، میں تمہیں کبھی ناکام واپس نہیں بھیجوں گا، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ فخریہ انداز سے عامر بابا نے کہا، مجھے آپ پر یقین تھا، اسی لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ کی تعویذوں میں بڑا دم ہے۔ میرا شوہر تو اب میری مرضی کے بغیر اپنی ماں کی کوئی بات نہیں سنتا۔ تعریفی لہجے سے میں نے کہا، تم نے منہ مانگی رقم ادا کر دی تھی، اسی لیے ہم نے بھی تمہارے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کی، ایسے تعویذ لکھ کر دیے تھے، ممکن ہی نہ تھا کہ تمہارے شوہر پر اثر نہ کرتے۔ عامر بابا نے سنجیدہ لہجے سے کہا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ پیسوں کی فکر مت کریں، اور ویسے بھی میں پیسے تب جمع کر کے رکھوں نا جب میری اولاد ہو۔ مجھے پیسے جمع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جب خرچ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو تو جمع کرنے کا کیا فائدہ۔ دکھی لہجے سے میں نے کہا،
تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تو ایسی جگہ پر آ گئی ہے جہاں پر تیرے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا. عامر بابا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا. اپنے لباس پہ چھپائے ہوئے تعویذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیے. یہ بہت خاص تعویذ ہے. جس مقصد کے لیے لکھے جاتے ہیں وہ مقصد ضرور حاصل ہوتا ہے، اور یہ میں صرف اپنے مخصوص لوگوں کو ہی دیتا ہوں. عامر بابا نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا. ہر روز تم نے ایک تعویذ پانی میں گھول کر پی لینا ہے. ایک تعویذ کالے رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور باقی تعویذوں سے بالکل الگ تھا. اسے ہاتھ میں پکڑ کر غور سے دیکھنے لگے. یہ سب سے اہم تعویذ ہے. اسے استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنی ہے. تعویذ میری طرف بڑھاتے ہوئے عامر بابا نے کہا. اس تعویذ کو نہانے کے پانی میں شامل کرنا ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ جب تم غسل کر کے باہر نکلو تو تمہارے سامنے کوئی بھی موجود نہ ہو. اگر خدا نخواستہ کمرے میں کوئی جاندار چیز موجود ہوئی تو تمہارا سایہ پڑتے ہی وہ جلنا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گی، چاہے وہ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو. عامر بابا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا. کتنے عرصے تک میں کسی انسان کو نہیں مل سکتی؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا. میرا سوال سن کر عامر بابا مسکرانے لگے تھے. تھوڑی دیر تک ہی تمہیں انسانوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، لیکن سب سے اہم کام جس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ تو تم نے ابھی سنا ہی نہیں. عامر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا. تم نے کوشش کرنی ہے کہ جب تم اس تعویذ ملے پانی سے غسل کر لو تو کسی ایسی عورت سے گلے ملو جس کے بچے پیدائش کے وقت بہت صحت مند ہوتے ہوں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے گھر بھی مردہ اور کمزور بچے پیدا نہ ہوں گے، بلکہ بہت صحت مند بچے پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندگی بھی پائیں گے. عامر بابا نے سنجیدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ پریشان لہجے سے میں نے کہا. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ہے. اس کا حل بھی تم نے خود ہی نکالنا ہے. عامر بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی عورت نہ تھی، صرف میں اور میری ساس ہی تھی. تو پھر میں کیا کرتی؟ بہت سوچنے کے بعد مجھے اس کا ایک حل سمجھ میں آیا، لیکن مجھے امید نہ تھی کہ میں اس میں کامیاب ہو سکوں گی. سائمہ نہ صرف میری دوست بلکہ ہماری ہمسائی بھی تھی. جب تک میری شادی نہ ہوئی تھی ہم دونوں ہر کام اکٹھے کرتی تھی. اسکول جانا ہو، بازار جانا ہو یا کسی سہیلی کے گھر جانا ہو، تب بھی ہم دونوں گھر والوں کی اجازت سے اکٹھی ہی جاتی تھی. میری شادی اس کی شادی سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی تھی ہمارا تعلق صرف فون تک ہی رہ گیا تھا. کبھی کبھی فون پر بات ہو جاتی تھی. وہ 3 بچوں کی ماں تھی، جب بھی فون کرتی مصروف ہی ہوتی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ سائمہ کے تینوں بچے بہت صحت مند اور خوبصورت ہیں. میرے ذہن میں بار بار اسی کا خیال آتا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے اپنے گھر کیسے بلاؤں. اپنے مقصد کے حل کے لیے میں نے اسے روزانہ فون کرنا شروع کر دیا. ہر وقت میسج کرنا، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھنا، یہ جان کر کہ وہ اب چوتھی بار امید سے ہے. میرے اندر حسد کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی. ہر میسج میں اسے ایک ہی شکوہ کرتی تھی میں کہ سسرال میں جا کر وہ مجھے بھول گئی ہے، کبھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی. جس کے جواب میں وہ کہتی تھی کہ بچوں کی وجہ سے اس قدر مصروف ہو چکی ہوں کہ اپنی ماں کے گھر بھی بہت کم جاتی ہوں. میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سائمہ میکے میں بہت کم آتی ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنی ماں کے گھر آئے اور پھر مجھ سے بھی ملنے کے لیے آئے. میں اس سے جذباتی میسج کرتی، پرانی دوستی اور ماضی کے مختلف واقعات دہراتی جس پر ہم دونوں بہت دیر تک ہنستے رہتے. ایک دن سائمہ اپنی بیمار والدہ سے ملنے کے لیے آئی. گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے مجھے میسج کر دیا تھا اور ساتھ میں یہ درخواست بھی کی تھی کہ میں بھی اس سے ملنے کے لیے اس کی والدہ کے گھر ہی آ جاؤں. میں نے اس سے مصروفیات کا بہانہ بنا دیا کہ میں اس سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتی، جس پر اس نے گہرے دکھ کا اظہار کیا. لیکن میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تاکہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آ جائے. میری صحت بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہے اور پھر بچوں کو ساتھ لے کر تمہارے گھر آنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا.
میں پہلی بار تمہارے گھر آؤں گی. تمہارے سسرال والے کیا سوچیں گے؟ انکار کرتے ہوئے سائمہ نے کہا. میرے سسرال والے کچھ نہیں سوچیں گے، بلکہ انہیں بہت اچھا لگے گا. اب تم ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے انکار مت کرو، میں تمہارا انتظار کروں گی. سائمہ کے انکار کرنے پر میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، میں تم سے وعدہ تو نہیں کرتی، لیکن میں کوشش کروں گی. اگر عدنان کو کوئی ضروری کام نہ ہوا تو میں پھر ہی تمہارے گھر آ سکتی ہوں. میرے بار بار اصرار کرنے پر سائمہ نے نیم رضامند ہوتے ہوئے کہا. اب میں بار بار ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ سائمہ کے شوہر عدنان کو کوئی جلدی نہ ہو اور وہ اپنی بیوی کو اس کی بہترین سہیلی سے ملوانے کے لیے لے آئے. عصر کے وقت سائمہ کی کال آ گئی. مجھے بے چینی سے اس کے فون کا انتظار تھا. میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، لیکن تم نے کوئی اہتمام نہیں کرنا، کیونکہ کھانا تو ہم کھا چکے ہیں اور ہمیں گھر واپس جانے کی بھی جلدی ہے. میں نے عدنان کو بہت منتوں کے بعد راضی کیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنی دیر میں تمہارے گھر میں رہوں تم میرے پاس بیٹھی رہو. کھانے پینے کے انتظامات میں مت الجھ جانا. میں نے کال ریسیو کی تو بغیر سانس لیے پرجوش انداز سے سائمہ نے مجھے اپنی آمد کی اطلاع دی. میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی. 2 مہینے کے بعد مجھے یہ موقع مل رہا تھا. عامر کی امی اپنے کمرے میں موجود تھی. انہیں میں نے سمجھا دیا تھا کہ میری سہیلی جب آئے تو اسے میرے کمرے میں بھیج دینا. اس کے شوہر اور بچوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا. تمہاری سہیلی ہے، تم سے ملنے آ رہی ہے، تم اس کا استقبال کرنا. میری طرف دیکھے بغیر ہی عامر کی امی نے غصیلے لہجے سے کہا. اس وقت مجھے ان کی مدد کی ضرورت تھی. کچھ بھی کہہ کر انہیں ناراض نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی. اس نے مجھے ابھی فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ آ رہی ہے تو میں صبح سے ہی تیاری کر لیتی. میرے کپڑے بہت گندے ہو رہے ہیں، میں ابھی لباس چینج کرنے لگی ہوں، اسی لیے آپ کو دروازہ کھولنے کی زحمت کرنا پڑے گی. ان کے غصیلے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، اور جواب سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی. عامر بابا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے تعویذ کو نہانے والے پانی میں ڈال دیا تھا. غسل کرنے کے بعد بے چینی سے سائمہ کا انتظار کر رہی تھی. مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا تھا، کیونکہ سائمہ کی امی کا گھر ہم سے صرف 2 گلیاں ہی دور تھا. سائمہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں جلدی سے واش روم کے دروازے سے باہر نکلی اور پرجوش انداز سے اس کے گلے سے لگ گئی. تم تو بالکل ویسی ہو، ذرا بھی نہیں بدلی. میری طرف دیکھتے ہوئے سائمہ نے حسرت بھرے لہجے سے کہا، کیونکہ وہ پہلے سے بہت زیادہ صحت مند دکھائی دے رہی تھی. تمہیں بہت عرصے کے بعد دیکھا ہے، اسی لیے بہت عجیب لگ رہی ہو. پہلے سے بہت زیادہ موٹی ہو چکی ہو. اپنی تعریف سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا. میں بہت خوش ہو رہی تھی اپنے مقصد میں کامیابی جو حاصل کر لی تھی. سائمہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، کچھ بھی کھائے پیے بغیر ہی واپس چلی گئی. اس کے 3 بیٹے بہت خوبصورت تھے. اس کے جانے کے بعد بھی مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر انجام دے دیا ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا آنے والا بچہ بہت صحت مند ہوگا، کیونکہ عامر بابا نے مجھے ایسا ہی کہا تھا. میں اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھ رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر نے نصیحت کی تھی. میں چاہتی تھی کہ عامر کو اور اس کی ماں کو دوسری شادی کے لیے کوئی بہانہ نہ ملے. شادی کو 8 سال ہو چکے تھے. میں بھی اپنی ویران گود دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی اور چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے نواز دے. میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکی تھی، اسی لیے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا. اس کے نتائج کا مجھے علم نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نواز دیا تھا. میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی. عامر اور اس کی ماں بھی بہت خوش تھے. شادی کے 8 سال بعد ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند اولاد سے نوازا تھا. میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا. کبھی کبھی سائمہ سے فون پر بات ہو جاتی تھی. اب کی بار اس کی صحت بہت خراب تھی. ڈاکٹر نے مکمل طور پر اسے بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، لیکن 3 معصوم بچوں کے ہوتے ہوئے بیڈ ریسٹ کرنا تو ممکن نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی تھی. ایک دن صبح سویرے اس کا میسج آیا کہ اس کا بیٹا پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر زندہ رہا ہے اور پھر فوت ہو گیا ہے.
یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے میرے ضمیر نے ملامت کی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میری وہ بیماری جس کی وجہ سے میرے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے، وہ اس کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ نہ جانے یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ یہاں تک ہی رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ سائمہ کے پاس صحت مند اولاد موجود تھی، لیکن اب تو سائمہ خود بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر طرح سے اس کا علاج کروایا جا رہا تھا، لیکن وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی۔ اپنی پیاری دوست کا یہ حال دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس کے معصوم بچے بھی اس کی بیماری کی وجہ سے خستہ حال ہو رہے تھے۔ اپنی امی کے ساتھ میں سائمہ کی عیادت کے لیے گئی تو اس کی حالت دیکھ کر تکلیف کی شدت سے میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بستر پر لیٹی ہوئی وہ کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا۔ ایسے مشکل وقت میں سائمہ کی امی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ بھی بہت پریشان اور اداس تھی۔ ڈاکٹرز کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ سائمہ کو کیا بیماری ہے۔ ہر طرح کا علاج کیا جا رہا تھا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ سائمہ کی حالت دیکھ کر میری اپنی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں زیادہ دیر تک اس کے قریب بیٹھ نہ سکی اور گھر واپس آ گئی۔ مجھے عامل بابا کے الفاظ یاد آ رہے تھے، اس تعویذ کے پانی کے ساتھ غسل کرنے کے بعد جس جاندار پر بھی تمہارا سایہ پڑے گا وہ آہستہ آہستہ جل کر ختم ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو۔ شاید یہ اسی تعویذ کا اثر تھا کہ سائمہ آہستہ آہستہ جل کر ختم ہو رہی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہ سوچا تھا۔ میں لاکھ بری ہی سہی، لیکن کسی کو جان سے نہ مار سکتی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ میری گود میں بیٹھا ہوا چند ماہ کا بچہ جس کے لیے میں نے یہ سب گناہ کیا تھا، وہ بھی مجھے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر یہ دکھ مجھے کھائے جا رہا تھا۔ ایک بار پھر میں نے عامل بابا سے مل کر سائمہ کی علاج کے لیے کوشش کی تھی۔ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جس جاندار پر تمہارا سایہ پڑے گا وہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ عامل بابا نے کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں خود کو سائمہ اور اس کے بچے کی قاتل سمجھ رہی تھی۔ یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں روز بروز کمزور ہو رہی تھی اور بیمار ہونے لگی تھی، لیکن میں اپنا یہ گناہ کسی کو بھی نہ بتا سکتی۔ ایک دن سائمہ اپنے تینوں بچوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اتنی شرمندہ تھی کہ اس کا آخری بار چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو اس جگہ ہی گر کر مر جاؤں گی، اس لیے گھر میں ہی سارا دن بیٹھ کر روتی رہی۔ تمہیں اپنے بچے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ 8 ماہ کا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس نے بیٹھنا بھی شروع نہیں کیا۔ تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ سائمہ کو مرے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن میں ابھی تک دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ گود میں لیے اپنے بچے کو بیٹھی خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، جب میری ساس نے میرے قریب کھڑے ہو کر مجھ سے بچے کے بارے میں بات کی۔ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، جب اس نے بیٹھنا ہوگا بیٹھ جائے گا۔ اداس لہجے سے میں نے جواب دیا، تم آج ہی اسے عامر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اور اس سے بات کرو۔ مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ بچے کو جسمانی طور پر کوئی نقص ہو۔ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، تو مجھے بھی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ شام کو میں اور عامر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بچے کے بہت سارے ٹیسٹ کروائے۔ کچھ مخصوص قسم کے ٹیسٹ بھی کروائے گئے جن کی رپورٹس آنے میں کچھ دن لگ جانے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ہمارے اکلوتے بچے کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم تھی، جس کی وجہ سے ابھی تک اس نے بیٹھنا شروع نہ کیا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کی ہڈی کا آپریشن کرنا بھی ناممکن تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اگر ہمارا بچہ اپنے پیروں پر چلنا شروع کر دے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا، کیونکہ ایسے بچے بستر پر پڑے رہتے ہیں، بڑے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ عجیب بات تھی کہ ڈاکٹر کی بات سن کر تو عامر نے اپنا سر تھام لیا تھا، لیکن میں بہت مطمئن تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے اور میں ذہنی طور پر
اس کے لیے تیار بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں جو گڑھا سائمہ کے لیے کھود رہی ہوں خود بھی اس میں گر جاؤں گی۔ مجھے میرے کیے کی ہی سزا مل رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس بے جان لاش کی پرورش کرنے لگی، جس کے لیے میں نے قتل بھی کر دیا تھا۔